that brings those flows back in. تو آئی تھنک میں یہاں اب جو باقی باتیں ہیں وہ Ali, if you want to add anything, but from my perspective, these are a few things which I just wanted to mention. I just want to close کہ اس وقت کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ سوال ہو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈسکشنز جو ہیں وہ کیسی چل رہی ہیں، تو آئی کین assure you کہ we had very productive and constructive dialogue with the fund when they were here. اور اس میں دیکھیے ایک چیز میں جو بہتری آئی ہے کہ یہ جو 9 month SBA سکسیزفلی کنکلوڈ ہوا ہے، although ٹینر شارٹ تھا، لیکن اس میں جو ڈسپلن شو کیا ہے وہ اس ڈسپلن کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان کین شو دس ڈسپلن کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں وی کین فالو تھرو. اور اس میں جو ہمارا جو ڈائلاگ ہوا ہے وہ اس نظریے سے ہوا ہے کہ ہم یہ جو کنسٹرکٹیو نیچر آف دا ریفارم ایجنڈا ہے اس میں گوئنگ فارورڈ وی ول ریمین کمیٹڈ ٹو اٹ. اور میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ دا وے آئی لک ایٹ اٹ، دس از پاکستان پروگرام which is being aided, supported, helped and funded by the IMF. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہمیں بڑھانا ہے، اپنی کمپلیکس انرجی ایکویژن ہے اس میں پاور سیکٹر ریفارمز کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، اس کی گورننس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جو ایس او ایز ہیں، اور یہ اس پہ کئی دفعہ اخباروں نے بھی اس پہ لکھ دیا ہے، اور میں اس میں فرملی بلیو کرتا ہوں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اسٹریٹجک ایس او ایز. اسٹریٹجک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے لیکن اس ایکٹیویٹی کو پبلک سیکٹر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دا پرائیویٹ سیکٹر اور انڈر دا پبلک پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرشپ وی کین مینیج دیٹ ایکٹیویٹی ایز وی گو فارورڈ. اور یہی چیزیں ایسی ہیں جو آئی ایم ایف والے بھی کہہ رہے ہیں. اس لیے فرام مائی پرسپیکٹو آئی ایم ویری کلیئر، دس از دا پاکستان پروگرام وچ از بینگ فنڈڈ بائی دا فنڈ. باقی ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے، بڑی مثبت اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو بالکل انوالو رکھیں گے اور انفارم رکھیں گے ایز وی گو فارورڈ. بٹ سو فار سو گڈ. ود دیٹ علی اف یو وانٹ ٹو ایڈ، اور اگر احسن صاحب آ گئے تو میں ان کو بھی کہوں گا، لیکن اس وقت وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں. تو بٹ آفٹر دس اف اینی ادر کولیگ وانٹس ٹو ٹاک، ادروائز ویل اوپن اٹ اپ فار ڈسکشن. جی بہت شکریہ سر. آپ نے ایک بڑی کمپریہنسو تصویر ان سارے دوستوں کے سامنے پیش کی ہے کہ کس طرح سے مشکل ترین معاشی حالات سے نکل کے ہم فسکل سٹیبلٹی کی طرف پچھلے 1 سال کے اندر ہم نے سفر اپنا قائم کیا. سر میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو آج آپٹمزم یا جو اعتماد نظر آ رہا ہے وہ کسی ایک فیصلے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ جو آج اعتماد جو آپ کو فرق شکل کے اندر، چاہے آپ اپنی کرنسی مارکیٹ دیکھ لیں، چاہے آپ اپنی سٹاک مارکیٹ دیکھ لیں، چاہے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ممالک سے انویسٹرز آپ کی طرف رخ کر کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے اپنی اپرچونٹیز یہاں پہ تلاش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں آج، اس کے پیچھے کوئی ایک فیصلہ نہیں ہے، پر یہ وہ چوائس جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے لی کہ آپ نے اس اصلاحات کے رستے کے اوپر چلنا ہے جس سے پاکستان کی ریاست کو مضبوط کیا جا سکے، یہ صرف اور صرف اس کی عکاسی کرتا ہے. تو میں صرف آپ سے گزارش یہ کروں گا، اس وقت جب ہم اگلے سال کے اندر جا رہے ہیں، سب سے زیادہ ضروری اور دھیان جو ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے یہ جو معاشی استحکام آیا ہے اس کو ہم نے کس طرح سے اینکر کرنا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ کسی ایک فیصلے سے یا کسی ایک ایکسٹرنل یا انٹرنل ایونٹ سے ہم دوبارہ اس طرح اپنی جو دیوالیہ پن کی طرف یا اپنی معیشت کو کمزور کرنے کی طرف دوبارہ نہ چل پڑے. تو سب سے بڑی ترجیح جو آج ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس استحکام کو اینکر کس طرح کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ، آئی ایم ایف کی شراکت داری کے ساتھ اس نظام کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. اور اس کے اندر جو فریم ورک طے کیا جا رہا ہے اس کے اندر شہباز شریف صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر کٹ ترجیحات تھیں کہ ہم نے
جو کمزور ترین لوگ جو پچھلے سال 2 سال کے اندر مہنگائی کی چکی کے نیچے پس چکے ہوئے ہیں, ہم نے کسی بھی صورت ان کے اوپر اور بوجھ ڈالنے کی جو بھی کوشش ہوگی اس کو روکنا ہے, اس کے سامنے بند باندھنا ہے. تو بھرپور کوشش آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گی کہ ہم جو ولنریبل سیگمنٹس ہیں ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں. دوسرا جو پرنسپل جس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ حکومت کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف کس طرح سے لے کے جانا ہے, اور وہ دوست جو نان فائلر یا کوئی اور رستہ اختیار کر کے ٹیکس کی نیٹ کے اندر آ کے اپنا جو جائز حصہ ہے وہ اپنی اس معیشت کی اور اپنی اس حکومت کی جو ڈیولپمنٹ کا جو ایک جرنی ہے اس کے اندر ادا نہیں کرے, ان کے لیے کس طرح سے وہ کاسٹ آف نان کمپلائنس کو بڑھانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اصول جس کے تحت اس سارے نظام کو اینکر کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی سیگمنٹ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے کوئی فرق نظام یہاں پہ عمل میں لایا جائے گا. سب کو اپنی آمدنی کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, تاکہ جو آج یہاں پہ سالہ سال سے روایت پڑی ہوئی ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن اور باقی کے ایسے میجرز جن سے غریب آدمی کے لیے جگہ تنگ ہوتی گئی ہے, ان جو ہماری جو سٹرکچرل فالٹ لائنز ہیں ان کو کریکٹ کر سکیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب فائنانس منسٹر صاحب, شہباز شریف صاحب اور کیبنٹ کی اپروول کے بعد کل بجٹ اپنا پریزنٹ کریں گے تو آپ اس پس منظر کے اندر اس کاوش کو, ہماری پاکستان کی حقیقتوں کو, آئی ایم ایف کے ساتھ شراکت داری کو دیکھتے ہوئے اسی تناظر کے اندر ایویلیویٹ کریں گے, اور اس صورتحال کے اندر اس پس منظر سے اس ساری کی ساری کاوش کے اندر ہمیں اپنی مدد اور اپنا سہارا اور اپنی رہنمائی وہاں پہ مہیا کریں گے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ایک اپنا تعلق بھی ہے. آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنی فیڈ بیک اچھی نیت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اسی طرح ویلکم کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بجٹری پروسیس آگے چلے گا اس میں اگر کوئی خامی کمی آئی ہے تو اس کو کور کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. جی آپ اس کو کریں گے جی. وی ناؤ اوپن اٹ اپ جی فار ڈسکشن. سب کو سوالات کرنے کا موقع دیا جائے گا, بٹ پرووائڈیڈ کہ ہم ون بائی ون کر لیں. حنیف خالد صاحب سٹارٹ کریں اس پہ. تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحب. میں حنیف خالد ہوں, ایڈیٹر روزنامہ جنگ. علی پرویز ملک صاحب, میرا آپ دونوں بھائیوں سے, سینئر سے, میرے وزراء سے سوال ہے کہ آئی پی پیز کا کیپیسٹی پیمنٹس 2.1 ٹریلین تک چلا گیا ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں اس میں سے, اور اب یہ بتایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے, فیک ہو سکتا ہے کہ 2.7 یا 2.8 ٹریلین ہونے والا ہے, جبکہ ڈسکوز تمام ملا کے ان کی آمدنی جو وصولیاں ہیں وہ 2.5 کے لگ بھگ ہے. تو یہ میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ کس طرح مینج کریں گے, کیونکہ آج پورے پاکستان میں آپ کے اور ہمارے غریب عوام لوڈ شیڈنگ کی چکی میں پس رہے ہیں, اور مہنگائی پر یونٹ بجلی کی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ نہ انڈیا میں ہے, نہ بنگلہ دیش میں ہے, نہ سری لنکا میں ہے. تھینک یو سر. جی میں تھوڑا سا پرنسپل کی بات کر لوں. آپ کا سوال بالکل جائز ہے, اینڈ دین آئی ول گیو دا فلور ٹو علی, تاکہ وہ اس لیے بھی کہ وہ منسٹر آف اسٹیٹ فار پاور بھی ہیں, تو آئی تھنک دس از اے رائٹ کویشچن فار ہم ٹو بی ایڈریسڈ. لیکن دیکھیے, یہ جس پرنسپل کے ساتھ سر ہم آگے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم نے ریفارم کرنی ہے اس میں دو پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس پالیسی ہے اور ہم اس کو انفورس نہیں کر پا رہے, اس کو انفورس کروانا ہے, ویدر اٹس آن دا ٹیکس سائڈ اور ویدر اٹس آن دا پاور سائڈ, اور میں دونوں کی بات کروں گا. اور پھر اگلی چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ جو نئے انیشیٹوز آ رہے ہیں, تو میں ایف بی آر سے شروع کرتا ہوں, رائٹ. تو
وہاں جو اس وقت لیکیجز ہیں ان کو ہم نے پہلے بلاک کرنا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ جو اس قسم کا ہدف ہے وہ کل بات کریں گے, کیونکہ بجٹ کی اگر آج ہی بات کر لی تو پھر تو مناسب نہیں ہوگا کہ کل اسمبلی میں جا کے کیا بات کرنی ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اس میں دونوں چیزیں ہوں گی کہ جو ٹریک اینڈ ٹریس ہمارا کام نہیں کیا, جو ہمارا پوس کام نہیں کیا, اور جو جس طرح ہم اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہیومن انٹرونشن اس میں کم کی جا سکے. اور اس کے علاوہ جو ہم نئے سیکٹرز ہیں, جس طرح ابھی علی نے بڑی اس کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, آئی تھنک واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو سی, دے آر نو سیکرڈ کاؤز, دے آر نو سیکرڈ کاؤز. ایوری ون ول ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دس اکانومی, کیونکہ اس ملک میں